السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ سورۃ طٰہٰ کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ آیات مقدسہ نمبر 77، 78 اور 79 ہیں۔ پارہ نمبر 16 ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے تسلسل کے ساتھ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور اس دور کا جو ظالم فرعون ہے، طاغوت سرکش، اور اس سے مقابلے کی جو صورتحال ہے وہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ تسلسل سے جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ بظاہر جو جادوگر نظر آ رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں تھے، ان کے کرتب تھے، اور فرعون نے ایسا ماحول قائم کیا ہوا تھا کہ لوگوں کو پریشان رکھتا تھا، اور پریشان رکھنے کے لیے اس نے یہ کرتب اور یہ جادو اور یہ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہوئی تھیں تاکہ لوگ آپس میں الجھے رہیں، نان ایشوز پہ توجہ رکھیں، اور سب سے بڑا جو ایشو اس کا ظلم ہے، ظالمانہ نظام ہے، اور پھر غلامی کا دور ہے، اس کو بھول جائیں۔ یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ جس دور میں بھی سامراجی طاقتیں، سرمایہ پرستانہ طاقتیں، متکبرین اور ان کے جو بڑے سردار اور حکمران پارٹی ہوتی ہے، وہ اپنی بقا کے لیے ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں کہ عوام کو وہ مصروف رکھیں، ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ مختلف لیبلز لگائیں گے، کبھی خیرخواہی کے لیبل لگائیں گے، کبھی مذہبی لیبل لگائیں گے، اسی طریقے سے وہ سماجی اور سیاسی لیبل لگائیں گے، اور اتنے ہٹ درم ہوتے ہیں کہ ایک طرف ظلم کا نظام قائم کیا ہوتا ہے اور باتیں انسانیت کی کر رہے ہوتے ہیں، انسانی خیرخواہی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس تجزیے سے اصل میں ہمیں ہر دور کے فرعون کو سمجھنا ہے، اور اس کے مقابلے کی حکمت عملی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
اللہ رب العزت نے عنایت فرمائی ہے وہ ہمیں سمجھنی ہے، اور یہ رہنمائی ہر دور کے لیے ہے۔ اس قصہ سے قطعاً یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ رہنمائی اللہ رب العزت کی محض موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ہارون علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون اور اس دور کے لیے ہے۔ وہ تو اللہ نے ایک تاریخ بیان کی ہے، سچی تاریخ، لیکن اس سچی تاریخ سے دور حاضر میں رہنمائی کیا لینی ہے؟ آج کا اگر کوئی ظالم طاغوت سرکش کوئی پارٹی کو مافیا غالب آ جاتا ہے سوسائٹی اور سماج میں، تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یہ سارا اللہ رب العزت ہمیں واقعہ کے ذریعے سے، اس قصہ کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب جادوگر بظاہر وہ ناکام ہو گئے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کامیاب ہو گئے، تو وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، رسول ہے، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو وہ سب پر ان پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جو ان کو ڈرانے کی کوشش کی، انتباہ کیا، تو آگے سے انہوں نے کہا کہ آپ فقضی ما انت قاض، جو تم سے ہوتا ہے کر لو۔ اور کیا کر لو گے؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم صرف زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی میں ہمیں مار لو گے، سولی پہ چڑھا دو گے، ظلم قائم کر لو گے، کر لو، لیکن اب ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اور وہ اللہ ہے جو ہمیں آخرت اور دنیا میں سب جگہ کامیاب کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مجرمین اور مومنین کے درجات کے اعتبار سے بھی گفتگو ارشاد فرمائی کہ جو مجرمین ہیں ان کا جو درجہ ہے وہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم بڑا سخت ماحول ہے۔ اور جو مومنین ہیں ان کا جو رتبہ اور مرتبہ ہے وہ بہت اونچا ہے، الدرجات العلا، بڑے اونچے درجے ہیں ان کے پاس۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ تو یہ تجزیہ ارشاد فرمانے کے بعد ایک مومنین اور دوسرے مجرمین، اللہ رب العزت آج کے دور میں ہمیں کیا رہنمائی دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے، سچی جماعتوں کا ساتھ دینا ہے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا۔ ہم نے وقتی طور پہ اگر کوئی دھمکی ہے، وقتی طور پہ ظلم ہے، غلامی کی شکلیں موجود ہیں، تو ہم نے ان سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے ان کو اتنا صرف برداشت کرنا ہے کہ اپنی جماعت کی تیاری کریں، جب جماعت تیار ہو جائے اور اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، پھر اس ظالم طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ مسلسل یہ سن رہے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ اور ہارون کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکما، لہذا پریشان نہیں ہونا، اور کسی موقع پر اللہ نے پریشان نہیں ہونے دیا۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بہنوں، آج بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کچھ کریں تو صحیح، حرکت تو کریں۔ ہم کرتے کچھ نہیں ہیں، صرف دعاؤں پہ زور دیتے ہیں، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، برکت نازل فرما، رحمت نازل فرما، لیکن جد و جہد کوئی نہیں ہے، کوشش نہیں ہے۔ انہی ظالم حکمرانوں کا ساتھ دیتے ہیں، انہی جھوٹے لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ اللہ رب العزت نے تو دو ٹوک فرما دیا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پہلے اعلیٰ سوچ، اعلیٰ نظریہ حاصل کرو، شعور حاصل کرو،
پھر سچے لوگوں کی پہچان پیدا کرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ تو سب سے بڑا شعور تو یہ ہے کہ سچائی کی پہچان پیدا کیجیے، سچوں کا ساتھ دیجیے اور جھوٹوں سے نفرت کیجیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان سارے سخت حالات میں فرعون کے دربار میں آل فرعون کے پاس گئے، دعوت دی، مقابلہ ہوا، اس وقت کے معروضی حالات کے مطابق جو کر سکتے تھے کیا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ سدھرنے والا نہیں ہے، بلکہ فرعون اور آل فرعون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے موسیٰ کو نہیں چھوڑنا، اب ہم نے اس کے ماننے والوں کو، بنی اسرائیل کو نہیں چھوڑنا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ختم کر دیتے ہیں، قتل کر دیں گے۔ ادھر سے وہ پلاننگ کر رہے ہیں، ادھر سے اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان اسری بعبادی، یہ کہ میرے بندوں کو رات کو لے کے نکل جائیے۔ اسری کہتے ہیں وہ سفر جو رات کے وقت کیا جاتا ہے، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ، واقعہ معراج میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا کہ آپ نے رات کو سفر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت نکل جاؤ۔ پھر آگے آپ جب جائیں گے تو آگے سمندر ہے، بحر قلزم ہے، یقیناً بڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، آپ نے اپنے عصا کے ساتھ اس پانی پر جب عصا ماریں گے تو وہ سمندر، وہ دریا خشک ہو جائے گا، یابساً خشک ہو جائے گا۔ لا تخاف درکا ولا تخشى، دو خطرے تھے، ایک تو یہ تھا کہ پیچھے سے فرعون آ جائے گا، آل فرعون آئیں گے، اور ظاہر ہے وہ اس مشن پر ہیں کہ ان کو پکڑا جائے اور قتل کر دیا جائے۔ تو لا تخاف درکا، جو پیچھے سے آنے والے ہیں ان کا بھی کوئی خوف نہیں کرنا، ولا تخشى، اور نہ آپ نے یہ ڈرنا ہے کہ دریا ہے، سمندر ہے، آگے کیسے نکلیں گے، کیسے جائیں گے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور وہ چل پڑے، اور بالکل اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق۔ یہاں تو اجمال ہے، سورۃ الاعراف اور دیگر جگہوں پر تفصیل ہے پھر کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور دریا جو ہے اس کا پانی رک گیا۔ اللہ رب العزت یہاں بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس پانی کو خشک کر دیا، اور پھر جو تدبیری نظام ہے اللہ رب العزت کا، اللہ اپنی سچی جماعتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ اللہ بس حکم دے کے تو مدد فرما دیتے ہیں، اللہ اپنے تدبیری نظام کو حرکت میں لاتے ہیں، پورا سسٹم بناتے ہیں اللہ رب العزت، اور اس سسٹم کے ذریعے سے اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ پانی جب خشک ہوا، اللہ نے ہواؤں کو حکم دے دیا، اس نے اور راستہ خشک بنا دیا۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی جماعت وہ سمندر کو کراس کر لیتی ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پیچھے پیچھے فرعون بھی آ رہا تھا، اس کا لشکر آ رہا تھا، اور اس نے سوچا کہ دریا تو بڑا خشک بنا ہوا ہے، لہذا اپنے جو گھوڑے ہیں انہوں نے دریا میں ڈال دیے۔ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، اللہ رب العزت نے حکم دیا اسی پانی کو کہ وہ چل پڑا، جو بظاہر پہاڑوں کی شکل میں بڑے اونچے اونچے نظر آ رہا تھا، وہ پانی چل پڑا اور وہ سب اس میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے خود بھی گمراہ تھا، ظالم سرکش تھا، خود بھی اس نے
وہ گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور اپنی قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ جو ظالم حکمران ہوتے ہیں وہ پوری قوم کو لے ڈوبتے ہیں، پوری قوم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ قوم ظلم کی وجہ سے ان کے پیچھے چلتی ہے اور وہ ان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیں ان ظالم حکمرانوں کی پہچان پیدا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔